وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 20واں پارہ شروع ہو گیا ہے. سورہ نمل چل رہی ہے. اس پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں اور وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اپنے بندوں پر. اور پھر استفہام کیا ہے کہ یہ نعمتیں یہ چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور زمین سے باغ خوبصورت رونق باغ کون نکالتا ہے. تم تو ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے. کس نے زمین کو قرار والا بنایا ہے اور اس کے درمیان دریا بہا دیے ہیں اور اس کے اوپر پہاڑ چلا دیے ہیں اور سمندر بنائے ہیں اور اس کے اندر پردہ رکھ کے ایک طرف میٹھا دوسری طرف کڑوا کر دیا ہے. کون ہے جو کسی پریشان حال کی دعا کو سن کر اس کی تکلیف کو ہٹائے؟ اور کس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا؟ کس نے تمہیں ظلمت کے اندر ہدایت کے اسباب دیے؟ اور کون ہے جو بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے؟ اور بتاؤ کون ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ بتاؤ کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ اللہ ہے. بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم کہتے کوئی اور ہے تو ہاتھوں کو برہانکم، کوئی دلیل لاؤ. دلیل تمہارے پاس آئی. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. غیب کلی طور پر صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور نہ کوئی نبی مرسل، نہ کوئی فرشتہ مقرب، نہ کوئی ولی، نہ کوئی اور. سب کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے سب کو کچھ نہ کچھ علم دے رکھا ہے. اور میں آسمان اور زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا کب ہے. وَلِلَّهِ الْغَيْبُ فِي الْآخِرَةِ. ان کا علم آخرت کے بارے میں تو صفر ہے، شک میں پڑے ہوئے. کافر کہتے ہیں کیا ہم مٹی ہو جائیں گے؟ شکوہ اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے باپ پہلے سے ہی مر گئے ہیں، آج تک واپس نہیں آئے تو ہم کہاں واپس آئیں گے؟ یہ بس باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو ذرا چل پھر کے دیکھو تو صحیح. اکڑے ہوئے ہو اللہ کی بات اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو ٹھکراتے جاتے ہو. وَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کیف کان عاقبۃ المجرمین. اٹھیں گے تو جب اٹھیں گے ضرور اٹھو گے، لیکن پہلے دنیا کا نتیجہ تو دیکھ لو مجرموں کے ساتھ ہوا کیا ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے پیغمبر کو. ان کی باتوں پر آپ غم نہ کریں اور آپ کا ان کے مکروں سے سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. آپ کھل کر بیان کریں، آپ کو یہ کچھ نہیں بگاڑیں گے. وَيَقُولُونَ حماقت، مشرکین کی حماقتیں کہتے ہیں
نیکی تو کرنی بھی ایمان لائے نہیں، اور پہلے پوچھتے ہیں کب کیا مطلب آئے گی، کب تمہارا وعدہ پورا ہو۔ ان سے کہیں قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفًا لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اور عذاب تو قیامت تو تمہاری پشت کے ساتھ لگی گئی۔ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد تو کسی امت نے آنا ہی نہیں، بالکل اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرتے ہیں، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سینے کے راز بھی جانتے ہیں، جو زبان سے بولتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر زمین آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ قرآن بنی اسرائیل کے حالات اور ان کے اختلافات بھی بتاتا ہے اور فیصلہ بھی کرتا ہے۔ اللہ ہی نے اس کو ہدایت اور رحمت کا باعث بنایا انہیں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کریں گے اپنے حکم کے ساتھ ان کی درمیان۔ آپ بھروسہ رکھیے اللہ پر۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یہ مردے ہیں، مردے مشرک نہیں سنتے آپ کی بات، جیسا کہ مردے قبروں میں کچھ نہیں سنتے، اسی طرح یہ زندہ ان کی طرح ہے، تمہاری ہدایت کی بات نہیں سنتے ہیں تو کسی کیڑا نکالنے کے لیے اور اطاعت کے لیے سنتے ہیں، اپنے ماننے کے لیے نہیں سنتے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب قیامت قائم کرنا ہوگی اس سے پہلے ہم بالکل عجیب قسم کی نشانیاں بھی دکھا دیں گے۔ ایک جانور نکلے گا، وہ عجیب قسم کا جانور ہوگا قیامت برپا ہونے سے تھوڑا پہلے۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے سورج بھی مغرب سے واپس مشرق کی طرف دوپہر تک آئے گا، اور یہ عجیب قسم کا جانور ہوگا، وہ بولے گا فصیح عربی، ہوگا ہی جانور، جانوروں کی ساری قسموں کی اس کے اندر مجموعہ سا ہوگا، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگ اس کی باتوں کو سمجھیں گے، عربی میں بولے گا۔ یہ کیا جب یہ جانور نکل آئے تو بس دیکھو بالکل قیامت قریب ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قیامت قائم ہوگی تو ہم ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر ان کی الگ الگ ٹولیاں بنا کے ان سے پوچھیں گے، وَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا، میرے احکام کو تم جھٹلاتے تھے حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہیں کرتا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے، تمہارا اس میں فائدہ تھا تو ہم نے تو اس کو اپنے مخالف سمجھ لیا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، مشرکین کہتے ہیں اگر ہم ایمان لائیں، اگر ہم ایمان لائیں، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے رات بنائی تم اس میں سکون کرتے ہو، دن روشن بنایا اس میں کام کرتے ہو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانی اور دلائل رکھی ہیں۔ سور میں جب پھونکا جائے گا تو زمین آسمان کا ہر ایک پریشان ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ بچائے وہ اس پریشانی سے محفوظ رہے گا، اور سب ذلیل ہو کر اللہ کے سامنے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اتنے بڑے پہاڑ جو کبھی کے جمے ہوئے ہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، یہ تو بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط چیز بنائی۔ جو لوگ مجازات اعمال نیکی کریں گے ہم اس کی نیکی سے زیادہ بڑھ کر ثواب دیں گے، اور وہ قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں۔ جو برائی کرے گا ان کو جہنم میں اوندا منہ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو عزت والا بنایا ہے۔ دوسرا مجھے حکم یہ دیا کہ میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ تیسرا حکم مجھے یہ دیا کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔
تلاوت جو کرے گا وہ ہدایت پالے گا، اور جو اس سے دور جائے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ سنریکم آیاتی وتعرفونہا، اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اپنی دلائل، اپنی قدرت اور اپنے وجود کے دلائل ایسے دیتا ہے جس کو تم پہچان لیتے ہو، نتیجہ آسانی سے نکال لیتے ہو، لیکن پھر نہیں مانتے تو یہ غفلت ہے، پھر سزا کی مستحق ہو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بے خبر نہیں ہے۔ قاسمین تلک آیات الکتاب المبین، اب سورہ قصص اس کا نام ہے، اس میں زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کا پھر تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کا واقعہ سچا سچا بتاتے ہیں، لوگوں نے کچھ اور مشہور کر دیا ہے۔ فرعون نے یہ چاہا تھا کہ زمین میں سرکشی کروں اور اپنی جو کیا ہے اپنا عوام ہے اس کو ٹکڑوں میں تکلیف، دو جماعتیں بنا لی، ایک شاہی اور اس کی اپنی جماعت تھی جس کو قبطی کہتے ہیں، اور ایک اسرائیلی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ کے عبادت کا اپنا خدمت لیتا تھا یا بے حیا بناتا تھا۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ تو وہ کرتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا جو کمزور ہیں ذرا ان کو اوپر لائیں گے، جو اوپر ہیں ان کو نیچے رکھیں گے۔ ہم نے بھی ارادہ کر دیا اور انہیں کو ملک کا وارث بنا دیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، ہم ان کو حکومت دیں گے اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کو وہ دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ نجیمیوں نے کہہ دیا اسی بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ اور فرعون نے پھر یہ کہا کہ بس ان میں سے کوئی بچہ نہیں دینا۔ خاوند بیوی کو الگ کر دیا، جو حاملہ ہو گئی جو بچہ ہوا اس کو مار دیتا ہے، جو بچہ ہے بچیاں بس زندہ نہیں۔ تو اصل وہ اسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حکومت کو گرانا تھا اللہ کی حکم سے، اور وہ بچہ پیدا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام۔ اب ماں ڈر رہی ہے کہ کس وقت ہلکارے آئیں گے فرعون کے، پکڑ لیں گے، قتل کر دیں گے، کیا کروں، بڑی گھبرائی اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، جب تجھے خطرہ محسوس ہوتے ایک ڈبہ بنوا کے رکھ، اس کے اندر ڈال کے پھر دریا میں بہا دینا، وہ بچہ میں واپس بھی کر دوں گا اور نبی بھی بنا دوں گا۔ دو وعدے میرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دو وعدے۔ لا تخافی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اس کو واپس کریں گے اور نبی بنائیں گے۔ وہ ٹائم آ گیا، بچے کو دریا میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لوگ جو ہے وہ جو فرعون کا گھر دریا کے کنارے تھا اس کے ساتھ سے گزرا، لوگوں نے کہا یہ کوئی دھپا جاگا، اس کو پکڑا اور کھولا تو اندر خوبصورت بچہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ فرعون ڈر گیا، قدر یہ کوئی بچہ ہے، مار دو اس کو بھائی۔ بیوی آ گئی، خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا۔ قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، فرعون یہ تیری اور میری دونوں کی آنکھوں کا ٹھنڈا، ہمارا بچہ کوئی نہیں ہے، بچیاں پوچھیا شاید ایسا، لیکن بچہ کوئی نہیں تھا، تو اس کو ہم پالیں گے، آپ کو خطرہ کیا، جب ہم پالیں گے تو ہمارا ہی بچہ ہوگا، ہمارے خلاف تھوڑی کریں گے۔ لا تقتلوہ، قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہمیں نفع دے گا یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فیصلے کر رہے تھے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں تھا انجام کیا ہوگا۔
اللہ اکبر سبحان اللہ بے شک واسبا فؤاد موسیٰ فارغا، آخر ماں ہے ڈبے میں ڈالا ہوا ہے اور دریا میں بہا دیا ہے، کہیں حفاظت کی صورت نہیں بنتی اور آگے پیچھے دشمن بھی گرتے ہیں۔ تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی ماں نے اپنا بچہ، قریب تھا کہ وہ بتا بھی دیتی لوگوں کو یہ میرا بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے سینے میں ہاتھ رکھا تاکہ وہ بتائے کسی کو نہ۔ ہاں اس نے بیٹی سے کہا اپنے بھائی کو دیکھتی رہو لیکن برابر نہ چلنا، آگے پیچھے ایک دور چلنا، لوگ نہ سمجھے کہ اسی نے چھوڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں بات کر کے پھر وہ بچہ جب فرعون کے گھر پہنچا، آخر کار بیوی غالب آ گئی، فرعون نے اپنے ڈنڈے ڈال دیے، فرعون نے مرید کہتے ہیں ادھر خدا بنتا ہے ادھر رنگ، رات بات بیوی کی بات نہیں ٹالی، کیا کریں۔ بعد میں اس کو بڑی تکلیف دی ہے جب امام خابیس نے اسے بہت، حضرت عاشیہ اس کا نام تھا، بہت اس نے پھر جب ایمان ظاہر کر دیا تھا اس کا اللہ نے ذکر بھی فرمایا کہ کیا تو نہیں ہے، تو اس نے مار کھائی ہے بڑی، اور ان 4 بڑی عورتوں میں سے ہیں جن کا سب سے اونچا درجہ ہے فرعون کی بیوی مریم، خدیجہ اور عائشہ یا فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ دودھ والیاں بلاؤ، پلائیں اس کو دودھ۔ وہ سب عورتیں جو دودھ والی تھی فوراً بھاگتی رہی، ہماری روزی لگ جائے گی، اور لمنا علم راضیہ، ہم نے روک دیا موسیٰ کسی کے دودھ کو نہیں پینا۔ سبحان اللہ۔ ایک آتی ہے کوشش کرتی ہے، دوسری آتی ہے، پتہ نہیں کتنی عورتیں آئیں بن ٹھن کے آئیں تاکہ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ وہاں بہن بھی موجود تھی، دیکھ رہی تھی تماشا، جب وہ مایوس ہو گئی کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، اس نے کہا اب مجھے بتاؤ اگر ایک عورت میں بھی جانتی ہوں اس کو بلا لیتے ہیں شاید اس کا دودھ پی لے، تو ایک تجربہ ہی بھی کر لو۔ اچھا بلا کے لے انہیں آئی حضرت موسیٰ آئی، بیٹے کو دیکھا، اٹھایا، سینے سے لگایا، پیلا، خوش ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اتنی عورتوں کا نہیں دودھ دیا تیرا کیسے نہیں، مطلب شاک ہونے لگا کوئی سی، نہیں تو ہم پاکیزہ لوگ ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، ہاتھ ہو یہ ہے وہ ہے، وہ عورتیں تھیں ان کے جسم سے بو آتی تھی، وہ سمجھتے ہیں کہ بچے دودھ نہیں کیا تو میرا لے لیا، تو اس میں چلو پھر آپ کو یہاں کمرہ دیں گے، آپ کوٹھی دیں گے، یہاں رہیں سب، نہیں میں نہیں رہتی، مرضی ہے پلاؤ دو، مرضی ہے میں گھر میں رہنا۔ اب مجبور ہو گئے، کہتے ہیں چلو تم گھر جا، سارے خرچے ہماری طرف سے ہوں گے، اب کوئی اسی کو ہم شاہی گھر قرار دیں گے۔ پہنچ گئی، اللہ نے پہلا وعدہ پورا کر دیا، میں واپس کر دوں گا گھر میں مزے سے، اب کسی کا کوئی خطرہ نہیں، بس یہ احسان ہے ان کا جو اس کے بچے کو باغ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے موسیٰ کو ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور غم دور ہو جائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ جو ہوتا ہے سچ ہوتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اب دوسرے وعدے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بچہ جوان ہو گئے اور ہستوا پوری جوانی میں آ گئی، ہم نے ان کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا، سمجھ دی اپنی طرف سے، اور نیکوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ ان کا واقعہ فرمایا ایک دن وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا،
بازار میں گئے، جب لوگ غافل تھے، اس وقت کوئی بازار میں لگا ہوا نہیں تھا، وہاں سے گزرے تو آگے دو بندے لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اسرائیلی تھا، ایک فرعون کا قوم کا تھا قبطی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ یہ میرے ساتھ لڑ رہا ہے، آپ مدد کریں میری۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری کوشش کی، چھوڑ دو یار، لڑائی اچھی نہیں ہوتی، پہلے سمجھایا، جب وہ نہیں سمجھے لڑائی، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ان کو چھڑانے کی کوشش کریں میں اس کو کھا جاؤں گا، مار پہلے کھا بھی رہا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر تھوڑا سا تھپڑ لگا دیا، مکہ لگا دیا، یار کس طرح چھوڑتے سے، وہ ایسا مکہ لگا وہ مر گیا۔ فقضى علیہ، چونک گئے موسیٰ، قال هذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے بندے کو مار دیا۔ یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے دل میں ڈال دیا، معاف ہو گیا، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس دوسرے دن یا کسی دن پھر بازار میں جانے لگے، وہی بندہ وہی لڑکا پھر لڑ رہا ہے کسی اور قبطی کے ساتھ۔ اس نے دیکھا موسیٰ آ گیا علیہ السلام، پھر اسے درخواست کی میری مدد کریں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے ذرا غصے سے کہا انک لغوی مبین، تو کوئی گمراہ ہے، لڑتا رہتا، کل کی بات تو نہیں کہ مطلب جو گمراہ ہے اس کو تو پتہ چل گیا نا۔ اب آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن جو تھا اس کو ہٹانے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس ظالم نے جو اپنا تھا اس نے شور ڈال دیا، کل اس کو مارا ہے مجھے مارتا ہے، پہلے تو نے کہا نا تو بڑا گمراہ ہے، وہ اس سے نے سمجھا دھمکی مجھے دی ہے یار میری خیر نہیں، میں وہ ظالم منہ سے منہ یہ نکال دیا اسے۔ قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، پہلے تو مہمہ بنایا ہوا تھا کہ اس کو کس نے مار دیا پتہ ہی کوئی نہیں، اب اس کے منہ اس نے خود کہہ دیا کہ تو نکل مارا ہے۔ اس بندے نے چھوڑا اس کو، فوراً جا کے پولیس میں اطلاع دی کہ جس قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہ ہے۔ فرعون نے فوراً اپنی کابینہ کو بلا کر فیصلہ کیا، فیصلہ یہ کیا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر، فیصلہ بھی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اللہ اسباب بنانے والے شہر کے پرلے کنارے سے، وہ شہر کابینہ کا حصہ بھی ہوگا، انہی قوم فرعون کا ہی تھا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ وہ بھاگتا ہوا جہاں موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پہنچا، کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، سرداروں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیں گے، میری نصیحت یہ ہے کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، بات مان لیں۔ سبحان اللہ۔ فخرج منها خائفا، موسیٰ علیہ السلام نے مان لی بات، نکل گئے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کوئی آ نہ پکڑ نہ لے، اور دعا مانگ رہے تھے رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اور جائیں گئے پتہ ہی کوئی نہیں کسی جگہ کدھر جانا ہے، بس شہر کو چھوڑ رہے تو خبر واحد ہے، ایک بندے کی خبر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مانا، اس پر عمل کیا، زبان سے بھی اور دل سے بھی تسلیم کیا۔ مطلب ہے یہ جو حدیثوں میں خبر واحد بھی آ جاتی ہے، ساری ٹھکرائی نہیں جاتی۔ بڑے بڑے فرشتے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ اگرچہ ایک ہے، خبر واحد ہے، جی خبر واحد بھی وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اللہ نے ان کا رخ مدین کی طرف کر دیا، اور جا رہے ہیں آگے ٹھکانے کا پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، بس جا رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ مدین میں جب داخل ہوئے دعا بھی مانگی، اللہ مجھے ایسی ہدایت دے تو سیدھا راستہ، اللہ نے دعا مانگی۔
آگے ایک کنواں ہے جس پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں ڈور کھینچ کر اس سے، اور وجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ایک طرف دو لڑکیاں اپنی جانوروں کو بھیڑ بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، باقی لوگ یہ سارے اکٹھے ان کی طرف دیکھا، ایک مضبوط سی نظر آ رہی ہیں، ان کی طرف ہی چلا گیا۔ قال ما خطبکما، تمہاری کیا مشکل ہے؟ مگر کوئی مشکل نہیں، ہم عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ مرد ہیں، یہ جب خالی کر دیں گے کنویں کو، ہم دو بہنیں تھیں، ہم پھر ڈول گھنٹے ان کو پانی پلائیں گے، پھر چلی جائیں گے۔ اس واسطے میں خالق بات نہیں ہونی چاہتی وہاں سے، انہوں نے کہا چلو پھر میں تمہیں پانی پلوا کے دیتا ہوں، جلدی جاؤ۔ ان کے پاس گیا، یار ان کو بکری کو پانی پلانے سے ذرا اٹھے، انہوں نے اس کو آگے مدافعات کی، فرمایا ایک پاس ہو جاؤ، وہ کئی مل کے کھینچ رہے تھے، ایسے ایک، حالانکہ بھوک کے پیاس سے پتہ نہیں برداشت کتنے دن لگے ہوں گے، تب یہ باندھے لیے، اکیلے ہی وہ گھوڑ نکال کے بکریوں کو پانی پلایا، وہ پانی پلا کے واپس جلدی گھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا نہ کوئی بھائی نہیں ہے، باپ ہے، وابونا شیخ کبیر، بوڑھا ہے اور بڑا بوڑھا ہے، وہ کام کرنا یہ مشکل ہو گیا۔ پانی پلا کے دیا، سائے میں بیٹھا، وہ چلی گئی اب سستانے کے لیے، سائے میں بیٹھا، دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو نے جو مجھ پر طاری کیا ہے بھوک وغیرہ، میں بڑا محتاج ہو گیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ کہتے ہیں یہی آیت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اللہ نے گھر بھی دیا، بیوی بھی دی، جن کے رشتے دار ہیں اور اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہیں تو ایک لڑکی انہی میں سے واپس آ گئی، وہ آئی جیسے، کیسے آئی؟ اللہ نے اس کی آنے کو ذکر فرمایا، وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ایک ان میں سے آئی حیا کے اوپر سوار ہو کے آئی، بڑی باحیا ہو کے پردہ کر کے گھونگھٹ ڈال کے منہ نیچے کر کے آ گئی اور کہنے لگی میرا باپ تھا، یہ نہیں کہا تم نے میں آپ کی دعوت کرتی ہوں، میں کہنے لگی میرا ابو دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے بدلہ دیتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا مجھے بدلے کی ضرورت نہیں ہے، بارہ ملے تو صحیح، چلو چلتے ہیں، چل پڑے۔ فلما جاء وقص علیہ القصص، آگے اپنا ان سے پوچھا کون ہے کہاں سے ہے، سارا کوئی بیان کر دیا، انہوں نے تسلی کی لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، یہاں کوئی خوف نہیں، آپ بے خطر ہو گئے۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، کھانا کھانا کھلایا، سارا کچھ ہو گیا۔ اب ایک بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ مدت سے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی بکریاں چرانے والا مل جائے، تو ہمیں تو یہی اچھا نظر آتا ہے، اسی کو مزدور رکھ لیں، اجیر رکھ لیں۔ اس میں دو خوبیاں، ایک امانت دار ہے اور ایک مضبوط ہے، کام بھی کر سکتا ہے، امین بھی ہے، کسی سے کوئی خطرہ بھی کوئی نہیں، یہ ساتھ دلیل بھی دے گی۔ یہ کیسے پتہ چل گیا اس کو؟ فرمایا اسی واقعے سے اس کو پتہ چل گیا، کبھی اور امین ہے، کہ وہ کئی مل کے لوگ کھینچ رہے نہیں کری، اکیلے کھینچ لیا تو طاقت ہے اس میں۔ امین یہ ہے کہ جب یہ آ رہے تھے جس کو راستے کا پتہ ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے، لڑکی نے آگے جانا تھا کہ ادھر تک رہے گا، فرمایا نہیں عورت آگے نہیں چلتی۔
کیونکہ مرد کی پھر نظر پڑتی ہے پشت پر اور عورت پر، یہ صحیح نہیں ہے. خاص کپڑوں میں پردے میں بھی تب بھی کئی چیزوں پر اندازہ جسم کا لگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو میرے پیچھے چل، میں آگے چلوں گا، اور جس وقت راستہ بدلنا ہوا تو تم اشارہ کر دینا، یوں پھرنا ہے یوں پھرنا ہے. اس طرح آئے تو اتنے باحیا ہیں. ابھی وہ بھی شعیب علیہ السلام، نام تو نہیں لیا، شعیب علیہ السلام ہی تھے. انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی غیر آدمی بچیوں میں رکھنا یہ بھی بڑا مشکل ہے، اور بچیوں کی تو شادی ہوتی ہے، آخر کون ساری زندگی اپنے پاس نہ رکھتا ہے، ہمیں تو رشتے کی بھی ضرورت ہے. تو ایک رشتہ کیوں نہیں کروں اس سے، تاکہ اس کا گھر بڑھے اور آرام سے ہمارا خطرہ بھی ختم. قال انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين. اس طرح بات کی میرا ارادہ ہے کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال ہمارے پاس یہاں رہیں گے اور ہماری بکریاں بھی چلائیں گے. اور اگر 10 سال پورے کرنے تو تیری طرف سے ہے، ہم اگر 8 سال کے بعد جانے لگیں گے تو ہم نہیں روکیں گے. اگر 8 سال 10 سال پورے کرنے ہوتے ہیں تو اچھا، لیکن آپ ہمیں صالح اور نیک پائیں گے، آپ کا جانے کے لیے دل نہیں کرے گا، ہم آپ کو بڑی عزت دیں گے. اللہ اکبر. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واہ اللہ، گھر بھی دے دیا، شادی بھی دے دیا، اچھا ہو گیا، باقی کو کیا چاہیے. وہ مسافر ہو گیا اور کچھ تھا. ہاں گھر بھی ٹھیک ہے، جو مجھے تو یہ چاہیے چیز، دونوں چیزیں، پر پھر میری مرضی. 8 سال کے بعد جاؤں یا 10 سال کے بعد جاؤں، 8 سال تو رہنے ہیں، باقی میری مرضی ہے کہ 2 سال. فلما قضى موسى الأجل، بات ہو گئی، وہاں گھر مل گیا، اپنے آرام سے رہ رہے، مشکلات ختم، مدت ختم ہو گئی. اب واپس جانا ہے، ماں کا کیا حال ہوگا. پھر یہ اگلی باتیں ہم کئی دفعہ پہلے آج ہوں، یہ جگہ ذرا نہیں تھی. پھر آپ واپس آئے، بیوی بچوں کو لے کر، درمیان میں آگ نظر آئی، وہاں گئے، وہاں نبوت مل گئی. نبوت پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں معجزے بھی عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا بیا بھائی جو ہے وہ میرے ساتھ کر دے. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بات مان لی، ٹھیک ہے، وہ آپ کا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا، جائیں آپ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. موسیٰ علیہ السلام آ گئے فرعون کے بعد، درمیان میں کتنی باتیں ہوئی، سے گھر پہنچے، یہ وہ چھوڑ دیا، سمجھ آ جائے. دربار میں پہنچے فرعون کے، اس نے کہا یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جادو معلوم نہیں، یہ ہدایت کی چیز ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور فرعون ڈر گیا، سرداروں کو باز کرتا ہے، ما علمت لکم من الہ غیری، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے علاوہ تمہارا خدا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جس کے بارے میں کہتے ہیں ہارون یا حامان، تو میرے لیے ایک بٹھی بنا، پھر اس سے سیٹھی پکے اور اس کے بعد گھر بنے، پھر میں اس کو نچوڑ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا آسمانوں میں ہے. یہ خدا تو ہے، بٹھی پکنے، روٹی پکنے، گھر بننے، پتہ نہیں کئی سال لگے گی. عجیب بیوقوفی کرتا ہے. بہرحال گل کی اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَّذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کے سمندر میں دے مارا. فانظر، دیکھو کس طرح نتیجہ ہوا ان ظالموں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی دی، تورات، اور یہ معجزات بھی دیے بہت سے، لیکن ساتھ نتیجہ ہوا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاضر ناظر بھی نہیں ہیں اور عالم الغیب بھی نہیں ہیں. یہ سارا مسئلہ بھی سمجھایا. کیوں؟ جس وقت یہ مغربی جانب میں کھڑے تھے دور کے،
اور ہم نے ان کو نبوت دی. آپ تو وہاں موجود نہیں تھے, آپ وہاں موجود نہیں تھے نا. اللہ نے نفی کی ہے. جو کہتے ہیں حاضر ناظر وہ نبی علیہ السلام حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ وہاں نہیں تھے جب ہم نے نبوت دی. اور وما كنت ساويا في اهل مدين, اور جب مدین میں موسیٰ علیہ السلام جو شعیب علیہ السلام کی بات ہے وہاں بھی آپ نہیں تھے. اور آپ طور کی جانب بھی نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے, اس وقت وہاں بھی آپ نہیں تھے. اور کیا کہتے ہیں فلما جاءهم بالحق فلما جاءهم من عندنا, جب ہماری طرف سے حق آ گیا نبی علیہ السلام لے آئے, جس کا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے گئے تھے. نبی علیہ السلام اگر سرداروں نے کہا اور خاص کر یہودیوں نے کہا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى من قبل, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے آپ بھی تو نہیں, ہم کیسے آپ کو نبی مان. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو سب نے مان لیا تھا. ہمیں تو بتاؤ اگر وہ معجزہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو سب نے مان لیا تھا. اللہ کے بندے اس معجزے کے ساتھ جس کو معجزہ دیا گیا اس کو سب نے نہیں مانا, تو پھر اب مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہم دکھا دیں تو مان لو گے, پھر بھی نہیں مانو گے. اس سے تو بڑھیا بات چاہیے. سب کے ہاتھ میں ہے قرآن پاک, کوئی ختم بھی نہیں ہوتا. یہ عجیب معجزہ ہے, قیامت تک ختم نہیں ہوگا. یہ جنت میں بھی ساتھ جائے گا, قبر میں بھی ساتھ جائے گا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ہم نے لگاتار نصیحت کی باتیں بیان کی یہاں تک کہ آپ کی بات کو بھی بہت سے علماء یہود نے بھی مان لیا. جب پڑھا جائے قالوا آمنا, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. ہم اس کو پہلی کتاب میں تورات میں پڑھ کر تسلیم کر چکے تھے. فرمایا جو ایمان لائے ہیں یہود میں سے اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا, یہ جب عمل کریں گے اس شریعت محمدیہ پر, جہاں اور صحابہ کو 1 ثواب ملے گا, ان کو 2 ملیں گے. جہاں ان کو 10 ملیں گے, ان کو 20 ملیں گے. زیادہ ملے گا قدر کریں گے, کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ ہم ایک نبی کے متبع ہیں, ایک کتاب آسمانی کی متبع ہیں. یہ بڑی رکاوٹ تھی ان کے پاس. مکہ والوں کے پاس یہ چیز نہیں تھی, یہ ان کے پاس تھی. یہ سب رکاوٹوں کو چھوڑ کر وہ ایمان لائے ہیں تو ان کی قدر کرتے ہیں, ان کو ثواب دگنا دیں گے. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مختار کل کی نفی. ابو طالب آخری حال میں ہیں, ساسن میں بہت پیار کرتے تھے, بڑی خدمت بھی کی ہے نبی علیہ السلام کی. نبی علیہ السلام فرماتے کسی طرح ہی, کیونکہ مشرک مر گیا تو پھر استغفار کی اجازت بھی نہیں ہوگی. چلو آخر میں کلمہ ہی پڑھ جائے. کلمہ پڑھنے تو گناہ اس کے پہلے ویسے ہی معاف ہو جاتا. جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو پھر بڑے بڑے رشتے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. میرے سامنے پہنچے اور بڑے ابو شوہر وغیرہ سب, جس میں آتا ہے آپ نے لگایا قریب ہوگی, چلو میرے کان میں کلمہ شریف پڑھ لوگ نہ سنیں. اور سردار لوگ سے بولے ابو طالب باپ کا دین چھوڑ کے مرے گا. نہیں میں اسی پہ کروں. مسلم شریف میں آبا یقول لا الہ الا اللہ, اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور اسی میں مر گیا. اس واسطے فرعون شیعہ تو بہت کہتے ہیں وہ بڑے بزرگ تھے, ایمان لائے تھے, فرعون یہ سب غلط ہوئے تھے. ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی بڑی چاہت ہے کہ یہ ایمان لائے
آپ ان کو راستہ تو دکھاتے ہیں لیکن توڑ پہنچانا میرا کام ہے. میں اس کو توڑ پہنچاتا ہوں جس کے اندر انابت ہوتی ہے, اپنا شوق بھی تو ہو. اس کے اندر وہ چیز نہیں, اس واسطے اس کو ہدایت نہیں ملی, کلمہ نہیں پڑھا. اب نبی علیہ السلام اپنے چاچے کو نہیں چھڑوا سکے تو ادھر پیر سور آپ کو چھڑوا دے, جاؤ موجہ مار, وہی مردہ قبر کے اندر جو پڑے وہ سب کچھ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بگاؤ دے موجہ مار, تم پڑھ دو تو پتر رہو, موجہ مار, سچیاں کرو. پھر اللہ کا نبی جس سے بڑی کوئی شان والا کائنات میں ہے ہی کوئی, نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں, وہ اپنے چاچے کو رہا تو وہ مومن نہیں بنا سکتا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, کتنی بستیاں کرنے والوں وہ اپنی گزران پر, اپنے مال و دولت پر اکڑے ہوئے تھے. آپ کو ان کے گھر دیکھو جاؤ لاہور میں, اور یہ شاہی قلعہ دیکھو, اس میں اب کوئی نہیں بستا. تو فرمایا اور ایک دنیا میں جا کے دیکھو, بہت سے بسنے والے گھر, بڑی عزت والے اور سونے پڑے خاطہ, تو تم بھی اسی طرح ہی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ جب تک کسی بستی میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں بھیجتے ان کو ہلاک نہیں کرتے. نبی بھیجتے ہیں یا اس کا کوئی خلیفہ جاتا ہے, ان کو سمجھاتا ہے, پھر بھی نہیں تو پھر وہ مستحق ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہماری مرضی جلدی ہلاک کرتے ہیں. یا افمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقی. اب تقابل کرنا ہے. ایک آدمی ہے جس کو کلمہ پڑھ لے, ہم نے اس کے ساتھ خوبصورت وعدہ کیا ہے جنت میں مزے کرے گا, اور دوسرا ہے دنیا میں مزے کر رہا ہے اور آخرت کو مانتا نہیں ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں. وہ تو جہنم میں حاضر ہو جائے گا قیامت کے دن. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ کہنا کہ ہمیں اگر اجازت ہوتی تو ہم اپنے شریکوں سے کچھ منوا لیتے. فرمایا اگر تمہارے جو میرے تم نے شریک بنا رکھے تھے ان کو بلاؤ, اگر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں چھڑوا سکتے ہیں تو چھڑوا لے, میری طرف دے جانا. جب یہ بلائیں گے ان کو وہ انکار کر دیں گے, وہ کتنی تم ہماری بات کرتے ہو, ہم خود گھبراہ تھے ان کو گمراہ کر دیا. تو لیکن مانگنے کا ہمارے پاس ڈنڈا نہیں تھا. یہ آپ نے کسی اور شوق میں آیا, شادی ہو جائے گی, بچے ہو جائیں گے, دکان چل جائے گی, یہ اس مصیبت میں ہمارے پاس آتے. ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں تھی. رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. وہ رب ہے جو تمہارے سینے کے راز میں جانتا ہے. وہ اللہ لا الہ الا هو له الحمد فی الاولی, اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تمام تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہیں, فیصلہ بھی اسی کا, بادشاہی بھی اسی کی ہے, لوٹ کے بھی اسی کے بعد جانا ہے. ذرا سن لیں, اگر اللہ تعالیٰ رات کو بنا کر کھڑا کر دے, بتاؤ کوئی دن لانے والا ہے, یا دن کو بنا کر کھڑا کر دے تو بتاؤ کوئی رات کو لانے والا ہے, کوئی نہیں. تو فرمایا میری رحمت ہے, میں رات کو بناتا بھی ہوں, لے آتا ہوں, لے جاتا بھی ہوں, دن کو بنایا بھی ہے, لاتا بھی ہوں, لے جاتا بھی ہوں, اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, ایک مشرک کی بات سنو, منافق تھا, ہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھا, بلکہ بڑا قریبی رشتہ دار بھی تھا. دولت مند ہو گئی, اگڑ گیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جس کے خزانے یا اس کی چابیاں ایک بڑی مضبوط جماعت کی نہیں اٹھا سکتی. لوگوں نے اسے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح, اکڑا ہوا جا رہا تھا. اکڑنا یہ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کرنے والوں کو. تو مجھے اللہ نے مال دیا ہے, اس سے آخرت بنا لے, اور اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کر, فساد نہ کر. بڑی سمجھائی بات. وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی,
میرے اوپر کسی کا احسان نہیں، میں اپنے ہنر اور عمل سے کمایا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، صدقات سے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، کھلا بند ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ بڑے اس نے منصوبے بنائے، وقت نہیں، ترسیل کے بارے میں لگ رہی ہیں بڑے۔ تو ایک دن بڑی زینت کے ساتھ عمدہ لباس پہنے ہوئے، عمدہ گھوڑے پر سوار ہے، حشر قدم آگے پیچھے، بڑی شان سے لوگ جو دنیا پرستیں دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے یا نہیں ترنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے لیے بھی یہ ٹھاٹ ہوتی جیسا کہ قارون کی ہے، یہ بڑی نصیب والا جوانی۔ لیکن سارے اکٹھے ایک جیسے نہیں ہوتے، صاحب علم لوگ، اوت العلم، علم والے ہر جگہ کام آتے ہیں۔ وہ صاحب علم لوگوں نے کہا وَإِلَكُمْ عُمَرُ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، آخرت کا ثواب بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن اس کو حاصل کرتے ہیں صبر والے۔ فخسفنا بہ، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کی کوشش کی تھی تو ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، وہیں کھڑا وہیں دھس گیا، اور جہاں اس کے خزانے تھے وہ بھی سبے دھس گئے، زمین میں دھس گئے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، جو کل کہہ رہے تھے قارون بڑے نصیبہ والا ہے، اب کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہماری اس بات پر شاید ہمیں بھی دھنسا دیا جاتا ہے، اللہ کی مہربانی بس۔ اللہ 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 کی مہربانی۔ لولا ان اللہ خسف بنا فإنه لا يفلح الكافرون، اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دھنسانے سے بچا لیا، اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کا دالا جہل والذین، یا آخرت کا گھر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے۔ اچھا نتیجہ تو متقین کا ہوتا ہے، جو نیکی کر کے آتے ہیں ہم اسے بڑھ کے دیتے ہیں، جو برائی کرتا ہے تو اس کو اس کے مطابق یہ معافی ہو جاتی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا تھا وعدہ کرتا ہے آپ کو مکے سے نکالا گیا، میں تیرا رب ایک دفعہ پھر مکے میں شاہانہ طریقے سے واپس لاؤں گا، میرا وعدہ ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جہاں کو دریا میں پھینک دے میں واپس بھی کروں گا، نبی بھی بنا کے بھیجوں گا۔ اے میرے محبوب تو مکہ سے نکل جا، بے شک پھر ہم اس باپ کو بڑی عزت کے ساتھ واپس کریں گے، پھر قیامت تک آپ ہی کا تصور رہے گا۔ 7ویں سال عمرہ کیا اور 8ویں سال فتح کے جھنڈے لہرا دیے، اتنی جلدی۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَسُدُّونَكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ، اے میرے محبوب یہ بھی سننے، میری آیتوں سے کوئی چیز آپ بولو گے نہیں۔ میرا جو حکم ہوتا ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، ہم بادشاہ بن جائیں جتنے بھی بن جائیں، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہنا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، نبی تو نہیں کرتا لیکن آپ کو خطاب کر کے ساری لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر پکارتے کیوں ہیں؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اسی کی حکومت ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صرف کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ کافی نہیں، پھر آزمائش بھی ہوتی ہے کہ واقعی دل میں بھی اترا ہے یا صرف زبان سے پڑھتے ہیں۔ ایمان ہم کیا کریں گے؟ امتحان بھی دیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، امتحان کے بعد پتہ چلے گا کس نے سچائی سے کلمہ پڑھا ہے، ہر حال میں کرنے کے ساتھ کون ہے جھوٹا جو سامنے آئے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا تاکید دی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دوسری دفعہ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر وہ شرک پر مجبور کرے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ پیر، استاد، والدین، رشتہ دار، کمیٹی کے بندے، فلانے جو بھی تمہیں شریعت سے ہٹ کر حکم دے ٹھکرا دو،
وہ نہیں مانتی پھر میری میں کہتا ہوں بڑوں کی عزت کرو، والدین کی عزت کرو، سب کچھ کرو، لیکن وہ میرے خلاف اگر آپ کو اکساتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانتے۔ کافر اتنے دلیل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ایمان والوں کو اتبعوا سبیلنا، آؤ یار ہم دیکھیں کیسے خوشحال کھاتے پیتے، ہمارے ساتھ آؤ اور تم ہمارے ساتھ مل گئے اور تمہیں جہنم کا خطرہ ہے تو پھر ہم تمہارے بوجھ کو اٹھا دیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آؤ ہماری جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ جو خود جہنم میں جانے والے دوسروں کو ذمہ داری کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُ النَّاسَ قَالَمْ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بوجھ دوسرے کا اٹھائے، یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور گمراہ کرنے کا بوجھ لوگوں کا وہ بھی اٹھائیں گے، اور ہم قیامت کے دن پوچھیں گے بتا تو لوگ دوسروں کے بوجھ اٹھاتا تھا، آج آپ نے بوجھ کا کیا کرے گا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، مشرک کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ عِدَّةً، 1000 سے صرف 50 سال کم، یعنی 950 سال انہوں نے بڑی عیش والی زندگی نہیں، بڑی مشکل کٹھن زندگی گزاری۔ آخر کار کیا ہوا؟ وَغَرَقَهُمُ الطُّوفَانُ، مشرکوں کو طوفان نے پکڑا اور کشتی میں جو بیٹھے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو وہ تو بت ہیں اور اس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتے، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ سے اپنا رزق تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر کرو، اس کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اور کوئی ہے جو دوبارہ پہلی دفعہ پیدا کر سکے؟ کوئی نہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسون، ہر آیت کا بیان ہوتا ہوتا میں چھوڑ دیتا۔ کافروں نے کہا جو انکار کرتے تھے اللہ کی ملاقات کا، اللہ کی کتاب اور وہ رحمت سے ناامید ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا اقتلوہ او حرقوہ، ابراہیم کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو، اور بھائی ان کا فیصلہ تھا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، انہوں نے تو آگ میں ڈال ہی دیا، ہم نے اس کو نکال دیا، بچائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا دو جن کو تم پکارتے ہو اور محبت کا ذریعہ بناتے ہو، قیامت کے دن یہ انکار کر دیں گے، ایک دوسرے کو صرف انکار ہی نہیں کریں گے، کفر انکار بھی کریں گے اور لعنت بھی کریں گے، اور ٹھکانہ بھی سب کا جہنم میں ہوگا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں۔ لوط علیہ السلام بھی تشریف لائے، اپنی قوم کو بے حیائیوں اور شرک سے بچنے کی تاکید کی، لیکن وہ بھی نہ مانے، آخر کار ان کی بستی کو بھی الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اعبدوا اللہ وارجو یوم الآخر، اللہ کی بات کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ وَكَذَّبُوا، قوم نے جھٹلا دیا، آخر کار ان کو ایک زلزلے نے پکڑا قوم کو، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، گھر میں اونٹے کھڑے ہوئے مر گئے۔ اور قوم عاد کو اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، یہ ان کے گھر ہیں جو تمہارے سامنے سونے پڑے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے برے عمل کیے، مزین کیے تھے، اس کی وجہ سے یہ برے عمل کرتے رہے۔ قارون، فرعون، حامان کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، اور آخر کار ہم نے ان کو پکڑا، بار
بعد پر ہم نے پتھر اڑانے والی ہوا بھیج کر ان کو مار دیا، اور بعد کو کچھ چیخ نے پکڑا، اور بعد کو زمین میں دھنسا دیا، بعد کو دریا میں غرق کر دیا۔ یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان پر خود کفر کر کے ظلم کیا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان کی مثال جو اللہ کے سوا کسی کو پوجتے ہیں، ان کی مثال تو عنکبوت کی طرح ہے۔ عنکبوت جاتے ہیں نا مکڑی، اتخذت بیتا، وہ مکڑی گھر بناتی ہے، آپ جاتے جس کو کہتے ہیں بیکار ہوتا درخت، ہاتھ لگے ہر شے ختم۔ ایسا ہے سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا۔ مشرک کا گھر، مشرک کا عقیدہ اس سے بھی کمزور ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ ان اللہ یعلم ما یکون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جس کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علم ہے، یہ نہیں طرف ایسے ہو جائے گا۔ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ یہ مثالیں ہم نے بیان کیے لوگوں کے لیے تاکہ سمجھدار لوگ اس کو سمجھ کر راہ راست پر آ جائیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، آخر میں سپارے کے آخری دلیل، اللہ ہی نے آسمان زمین کو سچ اور حق کے ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں دلائل ہے مومنوں کے لیے، وہ اس کو مان کر اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں اور آخرت بھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا پکا مومن مسلم بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وَقُولُ هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یا اللہ تعالیٰ مہربانی فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے دلوں میں بٹھا عمل میں لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی نصیب فرما، بیمار میں شفا نصیب فرما، مسلمانوں کی کوشش فرما، ہم سب کو حیات طیبہ ایمان والی زندگی میں عمل صلی اللہ تعالی